کہ نماز عربی زبان میں ہے اور اس کو قائم کرنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں عربی کے کلمات کو سمجھنا ہوگا۔ صرف ان کا ترجمہ جان لینے سے ایک بات نہیں بنتی، بلکہ اتنا سمجھنا ہوگا کہ جب وہ الفاظ آپ کی زبان ادا کرے تو آٹومیٹکلی اس کا جو مفہوم ہے وہ آپ کے دماغ سے ہو تو وہ آپ کے دل تک پہنچے۔ جس طرح کچھ کلمات ایسے ہیں جن کے مفہوم جو ہیں وہ ڈائریکٹ ہمارے دل پر اثر کرتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہ ایسے الفاظ ہیں، اتنے ہم ان الفاظ کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو مہنوز کر لیا ہے، اتنا ہم نے ان کو عام فہم بنا دیا اپنے لیے کہ ان کے بولتے ہی ہمارا دماغ ان کو جو ہی ہماری زبان سے یہ لفظ نکلتے ہیں ان کے اصل مفہوم پر ہمارے دل تک پہنچ جاتا ہے، ہمارے دماغ میں یہ بات پہنچ جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ابھی تک جب آپ ضروری چیزیں، جو بہت ضروری چیزیں ہیں وہ ہے سجدہ اور اس کے بعد رکوع، جب آپ کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو اس وقت سبحان ربی الاعلیٰ ایک تو بہتوں کو اس کے مطلب تو آتے ہوں گے، ٹرانسلیٹ آتی ہوگی، لیکن ذرا آپ دھیان کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب آپ یہ ادا کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ تو کیا کوئی مفہوم آپ کے دل پر پہنچتا ہے؟ قطعاً نہیں، بالکل نہیں پہنچتا، چونکہ یہ رٹے ہوئے الفاظ ہیں۔ اسی طرح سبحان ربی العظیم جب ہم بولتے ہیں تو اس کا کوئی مفہوم اس طرح جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے ہدایت کر، اہدنا ہدایت کر، صراط راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھے کی، اس طرح کا مفہوم جو دل پہ چلا جائے، دماغ سے نکل کے دل تک پہنچے تو وہ مطلوب ہے۔ صرف ٹرانسلیٹ کو جان لینا کہ کوئی پوچھے کہ یا عظیم کا کیا مطلب ہے تو آپ بتا دیں بڑی عظمت والا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن نہیں، جب آپ زبان سے اس کو بولیں تو اس کا اثر، اس کا فہم جو آپ کے دل تک پہنچے، تب جا کے یہ آپ کا نماز کے لیے ویلڈ لفظ بنے گا۔ تو اسی طرح تمام جو کلمات ہیں ان کا سمجھنا فہم کی حد تک کہ وہ لفظ بولے جہاں کہیں نماز میں ہو، جہاں کہیں وہ لفظ بولے تو آپ کے فہم میں وہ اندر ایک اور فلم جو ہے آپ کی ریپیٹ دل پر چل رہی ہو، اس کا یہ مطلب ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، میری زبان اس وقت یہ کہہ رہی ہے۔ دوسری چیز ہماری سپیڈ، عام نمازوں میں جو ہماری سپیڈ ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری نماز ہماری توجہ کا مرکز بن سکے، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ آپ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ کرتے رہیں، نہیں ہو سکے گا۔ قطعاً آپ کا ذہن آپ کے سجدے پر، ان کلمات پر، ان کو اخذ ہی نہیں کر سکے گا، ان کو وہ پروسیس ہی نہیں کر پائے گا۔ اتنی تیز سپیڈ جتنی کہ آپ بول رہے ہیں، رٹا لگا ہوا ہے، رٹے سے تو آپ اس سے بھی زیادہ سپیڈ میں بول جاتے ہیں، لیکن یہ مطلوب یہ نہیں ہے۔ مقصد ہے دل کے اوپر اپنی نماز کا اثر قائم کرنا، اور وہ تب ہوگا کہ دل تک کوئی بات اپنی دل کی زبان میں پہنچے گی۔ تو اب اگر وہی الفاظ آپ اس کو سپیڈ کم کر دیں، اپنی سپیڈ حد الامکان حد تک کم کرتے جائیں، ہو سکتا ہے شروع میں آپ کی نماز آپ کا وقت لے، 10 15 20 منٹ تک بھی آپ 2 رکعت بڑی مشکل سے ادا کر سکیں گے، لیکن اس سے گھبرائیں نہیں۔ جو ان الفاظ پر آپ کے دماغ کے اندر فہم پیدا ہوگی، پھر یہ اسی نارمل سپیڈ میں بھی آپ جب پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم، آپ جتنا آپ جلدی پڑھیں اس کا مفہوم پہنچ جاتا ہے دل تک۔ اس طرح شروع کی جو آپ سپیڈ کو کم کریں گے، آپ کو سجدہ کرتے وقت ممکن ہے اتنی سلو سپیڈ پر جائیں گے تاکہ آپ کا دماغ اور آپ کے دل کا کنیکشن قائم ہو جائے۔ سبحانہ، اب میرا پیچھے دماغ اس کو بتا رہا ہے کہ یہ میں نے جو سبحانہ کہا ہے
اس کا مطلب ہے پاک ہے. ربی میرا رب. یہ پیچھے جو اس سے منہ میں تو ربی آ رہا ہے لیکن پیچھے اس کا آٹومیٹکلی چلا جائے میرا رب. یا اعلی کہہ دیا ہے. اب پیچھے آٹومیٹکلی اس کے پاس اتنا ٹائم ہے میرے دماغ کے پاس کہ اس کو فوراً یا اعلی کو ٹرانسلیٹ کر کے عالی شان والا. اب پورا جو اس کا مطلب ہے 3 الفاظ ہیں. 3 الفاظ کو الگ الگ شروع میں آپ نے پڑھنا ہے. سبحانہ اللہم سبحانہ کا پاک ہے. ربی میرا رب. ربی اعلی. آگے ربی کے ساتھ جب اعلی لگے گا اب ربی ادھر بھی وہ لگ رہا ہے پاک ہے میرا رب. اور پھر ربی اعلی دوسری صفت جو ہے کہ میرا رب. ربی میرا رب یا اعلی. اس کے ساتھ بھی لگ رہا ہے. تو یہ مطلوب ہے. اب اس کو جب تک آپ آرام سے اس کے اوپر توجہ دے کر سبحان ربی اللہ ایک پیچھے آواز جو ہے وہ چلی ہے پاک ہے میرا رب عالی شان والا. وہ جب آپ نے ایک لفظ پڑھا وہ پیچھے آپ کے دماغ نے اس کی ٹرانسلیٹ ادھر یہ مطلوب ہے. اب اس وقت شروع میں جب آپ اپنی نماز پوری کی پوری کو اس پہ لائیں گے تو ظاہر ہے اس پہ وقت تو لگے گا. آپ نے 2 رکعتوں پہ ممکن ہے. جب میں شروع میں گیا تھا تو میرے 18 منٹ لگتے تھے اور 4 رکعت نماز فرضوں پر میرے 24 26 اور آدھا گھنٹہ لگتا تھا. لیکن میں گھبرایا نہیں. اب یہ 6 مہینے ہوگا سال ہوگا پھر آپ کے اپنے دماغ پہ منحصر ہے کہ آپ نے ان لفظوں کو کس حد تک فہم کی حد تک آپ لے گئے. پھر آپ کی سپیڈ آہستہ اس طرح تو نہیں ہوگی جس طرح رٹ لگا کے آپ کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو آپ کی توجہ ہی نہیں ہوتی. آپ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. آپ ویسے ہی جب سارا وہ کر لیتے ہیں رکوع سے آپ اٹھتے ہیں تو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم آپ نے کہا ہے. سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا ہے. کوئی پتہ نہیں ہے آپ کو کیا کہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حمد آپ کی بیان کی ہوئی حمد جو ہے اور جو آپ نے تعریف استعمال کی وہ اللہ نے سن لی ہے. بھائی کیا سن ہے آپ کو خود پتہ نہیں. آپ نے خود نہیں سنا. اللہ تو علیم ہے عزیز ہے. وہ تو بہت پہلے ہی سن رہا تھا جب تک آپ نے نہیں بھی بولا تھا. لیکن بھائی اس پہ اکتفا نہ کریں. خدا را اپنی نماز کو با ترجمہ پہلے کریں اور اس کو فہم کی حد تک اس ترجمے کو اپنے دل میں بٹھائیں. اس کے بعد سپیڈ یہ رٹے والی سپیڈ نہیں ہونی چاہیے بلکہ توجہ والی. پوری کی پوری توجہ آپ کی مرکوز ہو. پہلی تکبیر جب آپ نے نیت کے بعد اللہ اکبر کیے وہاں سے لے کر آخری سلام پھیرنے تک آپ کا 1 سیکنڈ بھی نماز سے باہر نہیں ہوگا اگر آپ نے یہ 2 میری تجاویز کو مان لیا. تو جب تک آپ اس کا ترجمہ اور فہم حاصل نہیں کریں گے یہ خواب خیالی ہے کہ آپ توجہ سے نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توجہ والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس وقت ایک بابرکت مہینہ جو رمضان کا چل رہا ہے اس کی سعادتوں سے نوازے. اس کی دوسری عبادات سے بھی ہمیں مستفید فرمائے. ہمارے گھروں پر ہم پر رحم فرمائے. اور اس مبارک مہینے کے سلسلے میں یہ جو وبا پاکستان اور دنیا میں آئی ہوئی ہے اے رب العالمین تو اس کو ہم سے دور فرما دے اور ہمیں مکمل فری ہینڈ عبادت